لاسٹ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے کچھ کہا تھا کہ ایک تو ہائی کورٹ کی طرف سے بھی انسٹرکشنز تھیں، اور دوسرا ہم خود بھی اس کو فیل ایز اے ڈپارٹمنٹ کر رہے تھے کہ کچھ انلیگل ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہیں اس پہ اب آہنی ہاتھوں سے ہمیں اس کو ٹریٹ کرنا ہے۔ تو وعدہ یہ کیا گیا تھا آپ سے کہ ہم آپ کو اس کا فیڈ بیک بھی دیتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے فورٹ نائٹلی بیسس کے اوپر آپ کو اس کا فیڈ بیک بھی ہم سارا دیں۔ تو اس میں ابھی تک جو ہے ہوائی فائرنگ شہر کا ایک ایشو تھا، اور اس میں کچھ کمی ہوئی ہے، لیکن ابھی مزید اس میں بہتری کی گنجائش ہے۔ تو اس دوران میں ہم نے 7 مقدمہ جات درج کیے ہیں، ملزمان کو گرفتار کیا ہے along their weapons، اور ہم اس میں انشاءاللہ مزید بھی اس کو بڑا اسٹرکٹلی مانیٹر بھی کر رہے ہیں۔ کچھ پاکٹس ایسی ہیں جہاں پہ لوگ کچھ ہوائی فائرنگ میں جو انوالو ہیں، ہم نے اگر ان کے لائسنسڈ ویپنز تھے تو ان کے لائسنسز کا بھی ڈی سی صاحب کو لکھا ہے کہ کینسل کیے جائیں، اور اگر وہ ان لائسنسڈ ویپن ہے تو وہ ویسے ہی انلیگل ہے، اس پہ قانونی کارروائی ہو چکی ہے۔ اسی طرح جو ٹنٹڈ گلاسز ہیں، آپ کو پتہ ہے گاڑیوں میں جو کالے شیشے لگائے جاتے ہیں، اس سے بھی سیکیورٹی ہیزرڈز پیدا ہوتے ہیں، اور اس کو پراپرلی نہیں دیکھا جا سکتا، مانیٹر نہیں کیا جا سکتا۔ تو 3408 گاڑیوں کے ہم نے شیشے بلیک پیپرز جو ہیں وہ اتارے ہیں۔ یہ پہلا سٹیپ تھا ہمارا۔ ہم نے کچھ شروع میں لوگوں کو اویئر کرنا تھا کہ ہم آپ کے یہ جو بلیک ٹینٹڈ گلاسز ہیں یہ اتاریں گے۔ نیکسٹ سٹیپ قانونی کارروائی کا ہوگا۔ سو ابھی تک ہم نے لوگوں کے 3408 گاڑیوں کے بلیک شیشے اتروائے ہیں، اور ان میں سے 1619 گاڑیوں کو چالان بھی کیا گیا ہے اس دوران کے اندر، جس کا کوئی جرمانہ جو ہے وہ 6.5 لاکھ روپے کے قریب وہ گورنمنٹ ٹریجری میں جمع کروایا گیا ہے۔ اسی طرح جو 10 کیسز ہیں وہ بھی ہم نے رجسٹر کیے ہیں۔ ہم نے پہلے لوگوں کو اویئرنیس دینے کی کوشش کی، اس میں سے بہت سارے لوگ اس میں انہوں نے کمپلائی کیا، جو نان کمپلائڈ رہے اس میں پھر ہم نے لیگل کارروائی بھی انیشیٹ کروائی ہے۔ اسی طرح اس دوران میں 2491 گاڑیاں اور 527 موٹر سائیکلوں کے جن کے غیر نمونہ نمبر پلیٹس لگی ہوئی تھیں، ان کو ہم نے کنفسکیٹ کیا ہے، اور ان کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ جو نمونہ سٹینڈرڈ نمبر پلیٹس ہیں وہی گاڑیاں آئیں، ان کو مانیٹر کرنا لا انفورسمنٹ کے حوالے سے ضروری ہے۔ اسی طرح اس دوران میں 115 نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکڑی گئی ہیں جو کہ کسٹم کے حوالے کر دی گئی ہیں، اور مزید بھی یہ آپریشن جاری رہے گا۔ اس ٹیم کے ساتھ کسٹم کے آفیسرز بھی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ لینڈ مافیا کا آپ کو علم ہے، اس میں ہم نے یہاں پہ پہلے بھی کارروائیاں کی، اور اس دوران میں بھی ان میں ہم نے 11 مقدمات درج کیے ہیں۔ کچھ اس میں گرفتاریاں کی گئی ہیں، اور کچھ میں تو ہم نے کافی جو ہے وہ رائفلز اور کچھ گرنیڈز بھی برآمد ہوئے ہیں اس دوران میں، تو ان کے خلاف ہم نے کارروائی کر کے ان کو جیلوں میں بھیجا ہے۔ اسی طرح جو غیر قانونی رکشہ جات ہیں جو کہ ہم کنسرنڈ آر ٹی اے کے ساتھ، سیکٹری آر ٹی اے کے ساتھ مل کے ہماری ٹیمز کرتی ہیں، 44 جو رکشاز ہیں وہ غیر قانونی طور پہ جو چل رہے تھے ان کو ہم نے امپاؤنڈ کیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اسی طرح کا ایک ہم نے اینٹی کار لفٹر گینگ ایک ہم نے پکڑا ہے، جس سے کچھ کاریں برآمد ہوئی ہیں، 3 گاڑیاں اب تک برآمد ہو چکی ہیں۔ ان میں سے ایک ملزم جو ہے وہ اغوا برائے تاوان میں پہلے بھی ریکارڈ یافتہ ہے ہمارا، تو یہ بین الصوبائی گینگ ہے جو کہ سندھ میں بھی آپریٹ کرتا ہے اور بلوچستان میں بھی آپریٹ کرتا ہے۔ اسی طرح ہم انشاءاللہ 2 سے 4 دن کے اندر ہم اس کے بڑی قریب ہیں، ہم مزید جو ہیں کار چوروں کو انشاءاللہ ہم سامنے لے کے آئیں گے، ہم بڑی قریب ہیں ان کو اریسٹ کے۔ اسی طرح جو ہے ہمارا آپ کو پتہ ہے ایک صحافی بھائی کا انفارچونیٹ ڈیتھ ہوئی تھی ایک انسیڈنٹ کے اوپر، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بریف کیا تھا۔ اس میں 2 ملزمان تو آلریڈی پکڑے جا چکے ہیں، انہوں نے کورٹ میں کنفیس بھی کر لیا ہے کہ جو انہوں نے یہ کام کیا بڑا ہی انفارچونیٹ تھا، بڑا دکھ ہے اس پہ۔ اس میں جو ایک ملزم بقایا ہے گرفتاری کا، اس کا
ہم پروکلیمڈ اوفینڈر اس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور اسی کے بعد ہم اس کے ریڈ وارنٹس کے لیے بھی تحرک کریں گے۔ ہماری اطلاع کے مطابق وہ ایک پڑوسی ملک میں ہے، اور ہم ریڈ وارنٹس کے تحت اس کو وہاں سے لانے کی اپنی بھرپور لیگل جو ہماری طریقہ کار ہیں اس کو عمل میں لاتے ہوئے ہم اس کو اریسٹ کرنے کی انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے۔ اس میں کچھ لوگوں کی طرف سے یہ تھا، شاید وہ ان اویئر تھے کہ اب تک کیا ڈیولپمنٹ ہو چکی، اور ان کی طرف سے یہ دیکھا، ہم نے آپ کے میڈیا کے تھرو توسط سے بھی دیکھا کہ ایز اف اس میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، جبکہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ 2 آلریڈی گرفتار ہو چکے ہیں، ایک بقایا ہے جس کو اشتہاری اور بعد میں ریڈ وارنٹس کے تحت ہم اس کو بھی انشاءاللہ جلد گرفتار کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ ابھی تک ہم نے لوگوں کو اویئرنیس پہ زیادہ توجہ رہی ہماری۔ ہم نے لیگل کارروائیاں جو ہیں، اب سے ایک سٹرکٹ لیگل کارروائیاں ہم شروع کرنے کا جو ہے وہ پلان ہے۔ پہلے بھی کچھ ہوئیں، لیکن اب اس میں مزید سختی آئے گی۔ میری آپ تمام دوستوں کے توسط سے یہ ریکویسٹ ہے، کوئٹہ کے عوام کو ان پرٹیکولر، اور بلوچستان میں ہمارے جو بھائی ہیں ان کے لیے ان جنرل، کہ کائنڈلی لاء کے تابع ہم سب کو آنا چاہیے، اور کائنڈلی انشور کریں کہ کسی قسم کی وہ جو گاڑی ہے تو وہ لیگل ہونی چاہیے۔ اگر وہ گاڑی کے اوپر کوئی نمبر پلیٹ یا ٹنٹڈ گلاسز ہیں، وہ والنٹیرلی اس کو ریموو کر دیں۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کچھ گن مین حضرات تھے، اس کو کچھ ہمیں اس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے، مزید اس میں کام جاری ہے انشاءاللہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے بھی اسی مہینے کے اندر خاطر خواہ اس پہ بھی ڈیولپمنٹ ہو، اور ہم اس مہینے کے اینڈ میں انشاءاللہ آپ دوستوں سے، احباب سے دوبارہ بھی مزید آج سے آنورڈ جتنی بھی کارروائیاں ہیں اس کو شیئر کریں گے۔ اس میں جو ہماری ٹیمز ہیں وہ آپریشنل ٹیمز ہیں، اس میں ہماری ٹریفک کی ٹیمز ہیں، اس میں کسٹمز کی ٹیمز ہمارے ساتھ ڈو ٹیلڈ ہے، اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جو متعلقہ ٹیمز ہیں وہ ہمارے ساتھ ڈو ٹیل ہیں جی۔ اسی طرح یہ 3 جون کو تھانہ کچلاک میں جو چھینی گئی ایک موٹر سائیکل تھی، اس کو بھی ہم نے ملزمان کو پکڑ لیا ہے، جنہوں نے مزید 14 وارداتوں کا انکشاف کیا ہے سنیچنگ کی، تو انشاءاللہ ان سے تفتیش جاری ہے۔ ایکسپیکٹڈلی ہم ڈیورنگ ریمانڈ ہی انشاءاللہ ان سے وہ باقی 14 موٹر سائیکل برآمد کرنے کی جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں اس کی پوری کوشش کریں گے۔ اسی طرح تھانہ امیر دستی شہید میں 16 مئی کو موٹر سائیکل چھینی گئی تھی، اس گینگ کو بھی الحمدللہ پکڑا جا چکا ہے۔ انہوں نے 17 موٹر سائیکل چھیننے کا مزید انکشاف کیا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ڈیورنگ ریمانڈ ہی کوشش کریں گے کہ میکسیمم ہم ان سے موٹر سائیکلیں، چھینی گئی موٹر سائیکلیں برآمد کر کے اور ان کو ان کے مالکان تک ہم جلد از جلد پہنچائیں۔ کوئٹہ پولیس انشاءاللہ پوری طرح متحرک ہے، اور اس میں آپریشن ونگز، انویسٹیگیشن ونگ اور ٹریفک ونگ، اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتریں اور ان کو جلد از جلد ریلیف دیں۔ میری تمام لوگوں سے، عوام الناس سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے حالات پہ خصوصی نظر رکھیں۔ اگر ان کو وہاں پہ کوئی ان اٹینڈڈ بیگ، کوئی اس طرح کا شاپر جس پہ ان کو کوئی ملتی ہے، کوئی اس طرح کی کوئی احساس ہوتا ہے کہ یہ مشکوک ہے، پلیز ہمیں فوری طور پہ بتایا جائے تاکہ کسی قسم کے بھی جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ ایک اس میں ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے ایک سٹی نالے کا ایک امپورٹنٹ ہمارا ایشو ہے، وہاں پہ ڈرگ ایڈکٹس جو ہیں وہاں پہ ہیں انفارچونیٹلی، اس پہ ہم ایک بھرپور ایکشن پلان مرتب کر رہے ہیں، اور آپ کچھ ہی دنوں میں دیکھیں گے، بلکہ ہم آپ سے لیزون بھی کریں گے، آپ بھائیوں سے، دوستوں سے، آپ کو ساتھ لے کے بھی جائیں گے، ہم کوشش کریں گے۔ ہم ایک بھرپور ایکشن پلان سٹی نالے کو چاہتے ہیں کہ ہم اس میں ہوں، تاکہ کسی قسم کا کوئی، دیکھیں ڈرگ ایڈکٹس کی جو فیملیز ہیں وہ بڑی انفارچونیٹلی وہ ان کے اندر ایک اتنا درد ہوتا ہے، کسی کا جوان بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا خاوند، اگر کسی کا باپ اگر وہ ایڈکشن میں چلا جائے، تو ہم ان کے پیڈلرز کے خلاف بھی آپ دیکھیں گے ہوم ورک ہم نے کر لیا ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں کہ نہ صرف پرچے ہوں گے بلکہ ان کی گرفتاریاں بھی ہوں گی۔
اور کچھ ہم ٹیکٹیکلی اور ٹیکنیکلی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ان قریب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک بھرپور ایکشن کرنے والے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور محکمہ سوشل ویلفیئر کو بھی ہم نے درخواست دی ہے کہ ڈرگ ایڈکٹس کی جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم ایز پولیس ڈپارٹمنٹ، کیونکہ اس میں ہم ان سے لیزون میں ہیں، لیکن یہاں پہ کمی ہے کچھ ریہیبلیٹیشنس کی۔ ہم ان سے ریکویسٹ بارہا دفعہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ ہمیں ریہیبلیٹیشن ان کو کر کے دی جائے، کیونکہ یہاں پہ کچھ ان کی کیپیسٹی سے بھی شاید زیادہ ہمیں ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں جمع کروانے پڑیں۔ سو اس میں ہم انشاءاللہ وہ جلد ایک اچھا ڈیسائسو قسم کا SSP آپریشن از آن اٹ، اور ہم اس پہ انشاءاللہ آپ کو کام کر کے دیں گے جی۔ اور کوئی آپ کا پوائنٹ احمد؟ SSP صاحب ٹریفک، کچھ ہم نے ٹریفک میں مزید آج ان کو ہم نفری دے رہے ہیں، تاکہ یہ اسپیشلی جو پیک آورز ہیں، اب سکولز بھی آپ کو پتہ ہے کھل گئے ہیں، پیک آورز کے اندر لوگوں کو، تاکہ ہم ایک ٹریفک کلیئر دے سکیں، ان کو ساری چیزیں کر سکیں۔ کائنڈلی ایک ایک کر کے آپ کا جو سوال ہے ول ٹرائی ٹو، آپ بتائیے ہمیں۔ مزید مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کریں گے، کیا کریں؟ دیکھیں، ہم نے کچھ چیزیں اس میں کرنے کی کوشش کی ہے اپنے اویلیبل ریسورسز میں۔ نمبر 1، ہم نے اسٹیشنری تمام تھانوں میں پرووائڈ کی ہے، اور ایک ریگولر بیسس کے اوپر یہاں پہ محرر کو، اور جو فرنٹ ڈیسک تھانے کا بنا ہوا ہے جو کمپیوٹر آپریٹر ہے، اس کو ہم نے علیحدہ علیحدہ اسٹیشنری دی ہے ان کی نیڈز کے حساب سے، جو ان کی نیڈز بنتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، انویسٹیگیشن کاسٹ میں آپ کو میں نے پہلے شیئر کیا تھا، ہمیں گورنمنٹ آف بلوچستان نے اس دفعہ آئی صاحب نے آتے ساتھ ہی اس کو ٹیک اپ کیا ود دا گورنمنٹ، اور ہمیں کوئٹہ پولیس کو اس میں ایک ریزنیبلی سفیشینٹ فنڈ ملے۔ ہم نے وہ تمام فنڈز جو ہیں وہ تھانوں کے اندر ریوالونگ فنڈ میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں، اور انویسٹیگیشن آفیسر کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی تفتیش آتی ہے، وہ اس کے بارے میں متعلقہ فنڈز جو اس کی تفتیشی خرچہ ہے وہ وہاں سے ایڈوانس میں لے سکتا ہے، ہم ریکوپ کرتے چلے جائیں گے اس میں۔ یہ اب کسی تفتیشی افسر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ اس کو انویسٹیگیشن کا فنڈ اویلیبل نہیں ہے، ہر تھانے میں یہ فنڈ اویلیبل ہے۔ آپ نے گاڑیوں کی ریپیئر کی بات کی، اس میں ہم نے ایک بڑا بھرپور منظم قسم کا SSP صاحب آپریشن نے رات کے وقت بھی پیٹرولنگ پلان جو ہے وہ مرتب کیا ہے، اور ان کو بیٹوں میں تقسیم کر کے جو ہماری خاص طور پہ کرائم ریڈن بیٹیں تھیں، شہر کو 132 بیٹس میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کی پرائرٹائز کر کے جہاں پہ کرائم زیادہ ریڈن تھیں ان میں ہم نے ایک بھرپور پیٹرولنگ پلان بھی اپنا مرتب بھی کیا ہے، اور اس کو آپریشنلائز بھی کر چکے ہیں ہم۔ گاڑیوں کی ریپیئر مینٹیننس کی بات ہے، تھانوں کی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ گاڑیاں ہم نے ڈویژنل SP صاحبان سے ان کی پرائرٹی والی گاڑیاں لے لی ہیں، ہمارے پاس ایک ریزنیبل فنڈ اویلیبل ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ضرور کام کروا کے، اور گاڑیوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جو بہت پرانی ہیں، ہم ان گاڑیوں کا کام ابھی تھوڑا سا نہیں کرا رہے، ان کو ہم جنہوں نے کنڈیم ہو جانا ہے، یہ نہ ہو کہ ہم سرکاری فنڈ بھی اس گاڑی پہ لگا دیں اور وہ مہینے 2 مہینے بعد کنڈیمنیشن میں آکشن میں چلی جائیں، تو ایسا ہم نہیں چاہتے۔ ہم نے آئی صاحب کو بھی ریکویسٹ کی ہے مزید گاڑیوں کے لیے، وہ انشاءاللہ اگلے بجٹ میں کوئٹہ پولیس کو مل بھی جائیں گی، اور ہم گاڑیوں کے بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کام، اور سب سے پہلی پرائرٹی تھانے کی گاڑی ہے، ایون میری گاڑی بھی پرائرٹی نہیں ہے، پہلی گاڑی جو پرائرٹی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ تھانے کی گاڑی ہوگی، اور یہی SP ہیڈ کوارٹر اور SSP آپریشن اس کو انشور کر رہے ہیں مل کے۔ اس کے علاوہ آپ کا تھا کہ تھانے میں نفری کا، دیکھیں ہمارے جو ایگزسٹنگ ریسورسز تھے اس میں ہم نے میکسیمم، آپ کو پتہ ہے پولیس لائنز میں ایک ریزروز ہمیں بیئر منیمم رکھنی پڑتی ہیں پولیس رول کے حساب سے بھی، اور اینٹی رائٹ یونٹ ہم نیا ریز کر رہے ہیں۔
اینٹی رائٹ یونٹ جو ریز ہوگا وہ کم از کم 10 ریزرووں پہ مشتمل ہوگا. اس کے لیے ہم نے ماسٹر ٹرینرز کے لیے ریکویسٹ کی ہے. ہم نے پنجاب پولیس سے بھی اس میں انہوں نے لاہور میں بڑا اچھا اینٹی رائٹ یونٹ ریز کیا ہے. ہم ان سے رابطے میں ہیں, ان کو ریکویسٹ بھی کی ہے, ان رائٹنگ بھی ریکویسٹ کی ہے. وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اگلے ہفتے 10 دن کے اندر ہم اینٹی رائٹ یونٹ کو یہاں پہ اسٹیبلش کر کے اس کی ٹریننگ شروع کروانے کے قابل ہو جائیں گے. اسی طرح ہم نے جو ہمارا روٹ ڈیوٹی ہے وہ ہم نے تھانے کے پرویو سے نکال لیا ہے. ہم نے اپنے ہی ایگزسٹنگ ریسورسز میں سے اب ہم تھانے کے نفری کو اس میں جو اگر وی آئی پی کا کوئی روٹ لگتا ہے تو ہم تھانے کی نفری کو انکلوڈ نہیں کرتے. ہاں, کیونکہ وہ متعلقہ ایس ایچ او کی ذمہ داری ہے وی آئی پیز کو سیکیورٹی روٹ کور سیکیورٹی کا دینا. صرف ایس ایچ او اپنے موبائل کے ساتھ آتا ہے. تھانے کی نفری سے ہم اب بندے نہیں لے رہے سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے. اس کے لیے ہم نے اپنے ریسورسز کو دوبارہ ری وزٹ کر کے بندے نکالے ہیں. اس میں سے تھانوں کو بھی ہم نے نفری دی ہے. کہیں پہ اگر نفری کی کمی ہے ہم کوشش کریں گے اس کو پورا کرنے کی, لیکن کہیں پہ ہیومن ریسورس کو پراپرلی جو مینیج نہیں کیا جا رہا اس کو ہم مینیج کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں پولیس آنیسٹلی اسپیکنگ 8 گھنٹے کی شفٹ ہم نہیں کر سکتے. سو ہمیں ہمارا جو جب وردی پہن لیتے ہیں تو ہمارا کام 24 گھنٹے اس میں آ جاتا ہے. ہم 24 گھنٹے کی سروس ہیں 24/7 کی, ہم 8 گھنٹے کی سروس نہیں ہے. سو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جوانوں کو ہم 8 سے 10 گھنٹے ہی ڈیوٹی لیں, لیکن جہاں پہ کمی ہے ہم وہ ایکسٹینڈڈ تھوڑی سی ڈیوٹی بھی ظاہر ہے ہمیں دینی پڑتی ہے اور ہمیں دینی بھی چاہیے. تھانوں کی کمی نفری پوری کر دی گئی ہے. کہیں پہ اگر ہے تو وی آر ایکسپیکٹنگ انشاءاللہ اگست سپٹمبر میں ہمارا نیا بیچ ریکروٹ ٹریننگ کے بعد اویلیبل ہوگا. انشاءاللہ ہم اس میں سے بھی مزید کمی کو پوری کر دیں. سر آپ نے بات کی کہ تھانوں سے نپٹنے کی پہلے ایک سیکورٹی ڈویژن کی اپروول ہوئی تھی, اس کا سب کچھ موجود ہوتا ہے, وہ اب تک قائم نہیں. دیکھیں سیکیورٹی ڈویژن کی جو اپروول تھی اس کی 3 فیزز کے اندر ہم نے اس کی بھرتی کرنی تھی. پہلی فیز کے اندر تقریباً 347 کے قریب ہمارے اس میں بھرتی کی ہمیں اجازت ملی. وہ ریکروٹمنٹ پروسیس اس وقت اس مرحلے پہ ہے اور ڈی آئی جی صاحب ٹیلی اس میں ریکروٹمنٹ کمیٹی کے سربراہ ہیں. آئی ایکسپیکٹ کہ اگلے 2 مہینوں میں ہمارے پاس یہ لوگ بھرتی ہو کے آ جائیں گے, لیکن اس کے بعد ہمیں ان کو بھیجنا پڑے گا ریکروٹ کورس کے لیے. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہوپ فلی دے ول بی اویلیبل ود اس ڈیورنگ نیکسٹ ایئر کے شروع کے 3 مہینوں میں امید ہے کہ ہمیں یہ آ جائیں گے. مین وائل ہم نے آپ کو بتایا کہ جو سیکیورٹی وی آئی پی روٹ ڈیوٹی اس کے لیے ہم نے اپنے ریسورسز سے کچھ آفیشلز نکالے اور اس کو ہم ایس ایس پی وی آئی پی سیکیورٹی کے ساتھ کر کے ہم اس کو اس میں چلا رہے ہیں. سر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ بلیک جو پیپر ہے شیشے ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. ہم نے آپ کی کارروائی کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام سے سوال کیا کہ آپ کیوں کالے شیشوں کا استعمال کر رہے ہیں, اس کو ختم کر رہے ہیں. اس پر عوام کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پہلے اگر ایم پی ایس کے خلاف کارروائی کی جائے تو وہ کالے شیشوں کا استعمال خود ترک کر دیں گے. اگر آپ نے کوئی کارروائی کی ہے تو وہ بتائیے, اگر نہیں کی تو کیا ہرڈلز ہیں؟ دیکھیں اس میں گورنمنٹ آفیسر سے لے کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی بلا تفریق کارروائیاں کی گئی ہیں. ابھی بھی یہ آرگومنٹ تو بالکل میری نظر میں ویلڈ نہیں ہے. یس, بلا تفریق کارروائیاں کی گئی ہیں اور اس میں کئی ایسے ہائی رینکنگ آفیسرز بھی ہوئیں گے اور ایم پی اے صاحبان بھی ہوں گے جن کی گاڑیوں کے اوپر جو شیشے لگے ہوئے تھے وہ ہم نے اتارے ہیں. اور انشاءاللہ عوام سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے, اگر انہوں نے کوئی پردے کے لیے خواتین بیٹھی ہیں اندر تو وہ ایک ٹیمپرری ہمارے پردے یہاں پہ ملتے ہیں, تو وہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں, اس کو اتار سکتے ہیں سن اگر سورج کی حدت کے لیے اور پردے کے لیے وہ اس میں لگا سکتے ہیں. لیکن بلا تفریق کارروائیاں جاری بھی ہیں اور انشاءاللہ اس میں مزید جاری بھی رہیں گی. سٹی نالے کے حوالے سے آپ نے بات کی, جبکہ اس کے لیے اے این ایف ہے, اس کے لیے ایکسائز ہے, تو وہ کارروائی کیوں نہیں کرتے, آپ اس کے لیے کارروائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں یس آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بڑا ویلڈ کوشچن ہے. میں نے خود اے این ایف سے بھی اس میں ریکویسٹ کی ہے اور اسی طرح ہم ایکسائز سے بھی اس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں ایس ایس پی آپریشن. اٹس اے ویری گڈ کوشچن.
اور ہم انشاءاللہ ان کو بھی اس میں ساتھ لے کے اس میں چلیں گے. ہم بلکہ اے این ایف والوں نے ہم ان سے مزید بات کرتے ہیں, اے این ایف آفیسرز سے, اور ان کے شاید ریہیبلیٹیشن کا بھی تھوڑا سا کوئی پیرافینیلیا یہاں پہ موجود ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ سوشل ویلفیئر, اے این ایف اور ایکسائز کا اگر جوائنٹلی ہمارا آپریشن ہو جائے تو ہم اس میں ضرور رکھیں گے. بڑا اچھا یہ اقدام ہے. آپ یہ آپریشن کی بات کر رہے ہیں, اس میں کئی آپریشن کیے گئے, پولیس نے, اے این ایف نے, سب نے مل کر کیے. جب گرفتار کر کے تھانوں میں لے جاتے ہیں تو ان کو رکھنے کے لیے تھانے والے بھی تیار نہیں ہوتے, تو وہ واپس شہر میں آ رہے ہیں. آپ ابھی اس ٹائم جو نا ابھی بھی آپ وہاں دیکھیں کہ پورا مطلب ایک آبادی ایسی کہ نئی آبادی اس کو کہہ رہے ہیں, نیا پاکستان آپ اس کو کہہ رہے ہیں. تو وہاں پہ آپ کو جو نا اتنی تعداد میں آپ کو ملیں گے, لیکن آپ جب پکڑ دکڑ کریں گے وہ کچھ عرصے کے 2 دن کے لیے چلے جائیں گے, پھر واپس آ جائیں گے. کیا پولیس اپنے دوسرے کام چھوڑ کر اسی کام میں لگی رہی گی؟ دیکھیں, یہ ان کو پکڑنا ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ, جس میں نے پہلے بھی بتایا کہ محکمہ سوشل ویلفیئر بھی اس میں انکلوڈڈ ہوگا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی اس کا پارٹ ہے. ظاہر ہے پولیس ان کی معاشرے میں ریہیبلیٹیشن ضروری ہے, وہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اور اس اسٹریٹجی میں اس پہلو کو بھی انشاءاللہ مد نظر رکھا گیا. جی, اس میں سارے سٹی نالے تو میں نے پرٹیکولر مثال دی. انشاءاللہ یہ پورے شہر کا اس میں ہم اس اسٹریٹجی میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. سر, عوام کو سب سے زیادہ اس ٹائم جو تکلیف ہو رہی ہے جو شہر میں, وہ امن و امان سے زیادہ ٹریفک ہے. سر 5 منٹ کا سفر جو سے آدھے گھنٹے میں طے ہوتا ہے. سر ہر جگہ جو سے ہر چوک پہ جو مین شاہراہ ہے, جناح روڈ یا جو دوسرے, وہاں پر کافی رش ہوتا ہے. ٹریفک کے اقدامات اس سلسلے میں جو سے انتہائی کم ہے. سر دیکھیں, ہم نے آج مزید اپنی ٹریفک کو سٹرینگتھن کیا ہے انشاءاللہ. ایس ایس پی صاحب ٹریفک بیٹھے ہیں, یہ کام بھی اس پہ کر رہے ہیں. میری آپ لوگوں کے توسط سے ایک ریکویسٹ ہوگی, یہ ایک سرکولر روڈ پہ آپ کو پتہ ہے ٹریفک پارکنگ پلازا جو ہے اس میں وہ آلریڈی اوپن ہو چکا ہے. تو ضرور لوگوں کو موٹیویٹ کیجئے, آپ کے احباب ہیں, دوست احباب ہیں, لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویشن جو ہے ملتی رہے. تو وہ اسپیسیفکلی بنایا گیا ہے پارکنگ کے لیے. یہاں پہ پارکنگ کے یس سڑکیں اسی طرح ہیں, ٹریفک بڑھ گئی ہے, اس سے کچھ ہوتے ہیں. ہم اس کو پوری ایفیشینٹلی سے اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی کمی رہ بھی جاتی ہے, آئی ایگری آن اٹ, اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹرینگتھن کر کے ٹریفک برانچ کو ہم مزید اس میں اسپیشلی پیک آورز کے اندر, آپ کو پتہ ہے آج کل اسکولوں کا رش بھی بڑھ گیا ہے, تو پیک آورز کے اندر اسپیشلی ہم اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مزید بہتر بنایا جائے. اور سب سے زیادہ سر جو رش بناتی ہے وہ ٹینکر مافیا ہے. شہر کے اندر میں یہ مگر سرکی روڈ جو سیٹلائٹ روڈ یا ڈبل روڈ وغیرہ ہے, ایک حد تک وہاں پر جو سے ٹریکٹر اور جو پک اپ ٹینکی بنائی ہوئی ہے پانی کے لیے, سر وہ جو ہے سب سے بڑا مسئلہ. اس میں دیکھیے افرید صاحب کائنڈلی ایک اور سر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ٹریفک کا, یہ پل سے جب آپ نیچے اتریں, اس چوک پہ رات کو صرف 2 یا 3 سپاہی کھڑے ہوتے ہیں, جبکہ 4 طرف سے آپ نے ٹریفک کو وہ کرنا ہے. نہ ان کی وہاں کوئی بات سنتا ہے, کیونکہ وہ کھڑے. کون سے پل سے؟ یہ آپ جو بینظیر پل ہے, جعفر خان چوک جو ہے ادھر. دوسرا یہ جب اس طرف سے آتے ہیں اپنا اسٹیڈیم سے, اسٹیڈیم کے پیچھے والا جو روڈ ہے, ادھر لوگ آ کے ون وے آ جاتے ہیں. پھر ان کے آفس کے ساتھ جو کنٹ ہے وہاں آ کے اس طرف کی بھی ٹریفک, یہاں کوئی ٹریفک والا نہیں ہوتا, اس طرف کی بھی ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے, ادھر کی بھی. آپ اس چوک سے پل سے آپ نیچے اتریں کے لیے مبارک تک آپ کو پونا گھنٹہ لگتا ہے. 7:30 بجے کے بعد آپ جائیں, صرف یہ 2 منٹ کا فاصلہ ہے, آپ کو پونا گھنٹہ لگتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں اگر نفری ہے تو ادھر چوک میں بھی 2-3 بندے اضافی تعینات کریں. پھر یہاں ان کے آفس کے پاس جو ون وے آ رہے ہوتے ہیں ان کو یا تو چالان کریں یا جو بھی ان کو جرمانہ کرنا ہے, تاکہ ٹریفک کی روانی جو ہے نا وہ برقرار رہے. بلکہ اس میں ایڈ کروں گا زہری پل کے ساتھ بھی, آپ اس کو زہری پل کے ساتھ, اور یہ باقی جو ہیوی ٹریفک ہے اس میں ہم نے 11 بجے کے بعد پرمیشن دی ہوئی ہے, لیکن وہ وہاں پہ آ کے پارک ہو جاتے ہیں. وہ پارکنگ ان کی شروع ہو جاتی ہے 8 بجے کے بعد. اب وہ جب پارکنگ ہو جاتی ہے, وہ پہلے پیرلل پارکنگ ایک لین میں ہوتی ہے, پھر وہ جب زور بڑھتا ہے تو دوسری لین بھی آکوپائی ہو جاتی ہے. اس کو آپ انشور کریں کہ یہ پیچھے سے جہاں ہم نے اس کو انٹری دیتے ہیں وہی 11 بجے کے بعد شروع ہو. اس میں ہم نے انشور کرنا ہے. اس میں سر یہ ہے کہ جیسے یہ وائٹ جمالی سے آپ بے نظیر پل کی اوپر کی طرف چڑھتے ہیں سر,
पहले 2 रोड आते हैं, एक नीचे जाता है हॉकी ग्राउंड की तरफ और एक ये चाहिए सर, वहाँ पे चौक है, वहाँ पे हमें जो है दोनों तरफ से ऊपर से भी आ रहा होता है, इधर से भी जाते हैं सर, कम से कम 4 बंदे उधर चाहिए सर। जो नेक्स्ट आता है वो स्टेडियम की तरफ, जो नेक्स्ट रोड है सर, एक स्टेडियम की तरफ एक जॉइंट रोड की उधर 4 बंदे मजीद चाहिए सर। अगर इस तरह हम फुल करें तो कम से कम मुझे 800 बंदों की मजीद ज़रूरत है। तो मतलब सर वो हम करवाते हैं। अगर आपने हाथ खड़े कर नहीं हम करवाते हैं। नहीं हम करवाएंगे, मैं खुद उधर खड़ा होता हूँ, खुद खड़ा होता हूँ और उधर से कट जो है ना, अल्लाह बख्शा मशकील साहब थे तो उन्होंने कट बंद किए थे बहुत सारे रोडों से, ये कट दोबारा वो खोल गए, उसकी वजह से ट्रैफिक का जो सर हम आयरन बैरियर जी, वो लगाते करवाते हैं रात को, कोई फिर सुबह फिर लगाते जी हैं। करवाते हैं ये कट आप बंद करेंगे ऑटोमेटिकली ट्रैफिक का हम करवाते हैं मुबारक वाला कट बंद करें जी। थैंक यू वेरी मच, आप तमाम दोस्त तशरीफ़ लाए जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। हम इंशाल्लाह ये ट्रैफिक को ज़रूर प्रायोरिटी पे रखते हैं जी। थैंक यू। शुक्रिया सर, टाइम देते हैं।